بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ آج شب جمعہ ہے اور لاک ڈاؤن کے بعد یہ 5واں جمعہ آ رہا ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، گر گرا کے دعا کریں کہ مولا تعالیٰ اس مرض کو دنیا سے ختم فرمائے اور تمام لوگوں کی حفاظت ہو، صحت ملے، شفا ملے اور لوگ دوبارہ اپنے کام دھام پر بحال ہو جائیں اور اسی طرح جو چہل پہل ہے وہ شروع ہو جائے، اور پھر رمضان کریم کے مقدس مہینے میں مساجد آباد ہو جائے، تراویح کا سلسلہ شروع ہو اور روزے وغیرہ رکھنے میں لوگوں کو آسانی ہو، چونکہ اب مارکیٹ میں کچھ مل ہی نہیں رہا ہے تو بہت سے لوگ پیسہ ہوتے ہوئے بھی فاقے پر مجبور ہو جائیں گے، تو لہٰذا دعا ضرور کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ میں سے کس کی قبول کر لے۔ خیر، ویسے آج کچھ دوسری بات کے لیے حاضر آیا تھا میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گروپ میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کہتے رہتا ہوں میں۔ تو آج ہوا یوں کہ ایک عالم صاحب نے مجھے فون کیا، کہا حضرت وہ فیس بک پر میں نے دیکھا کہ آپ نے کچھ علماء کو آن لائن نذرانے ٹرانسفر کیے ہیں، تو مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان سے چند ضروری باتیں پوچھی اپنی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، کہاں سے فراغت ہے، کیا خدمت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو بتایا انہوں نے۔ تو میں نے چاہا کہ اب ضروری بات ہو گئی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، کہیں سے میرے پاس آتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، کیونکہ بھئی تنظیم میں جب کوئی سامنے سے دے گا تبھی میں آگے کام کر پاؤں گا۔ تو بہرحال یہ بات ہوئی، پھر میں نے چاہا کہ فون رکھوں تو کہنے لگے دیکھیے حضرت یہ کیسا زمانہ آ گیا۔ ایک سیٹھ صاحب ہیں ہمارے جو ہمیشہ شفقت فرماتے تھے، ہمیشہ لطف فرماتے تھے، اب انہوں نے نظریں پھیر لی ہے اور بڑی پریشانی ہے یہ وہ۔ تو کسی سیٹھ کے لیے ان کی زبان سے ایسی بات سن کر مجھے تھچکا لگا، کیونکہ جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں، کریم حنفی رضوی کو، بہت سے لوگ میری سخت مزاجی کی جو ہے نا وہ بھی کرتے رہتے ہیں تنقیدیں، یعنی بڑا سخت مزاج ہے، اتنا ٹائٹ مزاج ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور پھر میرے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے سیٹھ صاحب نے نظر شفقت پھیر لی، لطف فرمانا بند کر دیا، نظر کرم ہٹا لی وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے یہ چاپلوسی ذرا اچھی نہیں لگی۔ میں اپنے شاگردوں کو بھی بار بار یہ تاکید کرتا رہتا ہوں، علم دین سیکھو، اور علم دین ہی وہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جن کو علم ملا، ان کو دین کی سرداری ملی، رسول اللہ کی نیابت ملی، انہیں قرآن و سنت کا فہم عطا ہوا ہے، انہیں سلف صالحین کی وراثت ملی ہے، ان کو اللہ و رسول کے عالمگیر عظیم الشان دائمی پیغام پہنچانے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے کہ وہ عوام الناس تک یہ پیغام پہنچائیں۔ کہ جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہوں تو وہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہو اور سیٹھوں کی نظر کرم کا طالب ہو، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج لوگ اتنا گر کیوں جاتے ہیں۔ آج شاید یہی وجہ ہے کہ مولویوں کا ایک بڑا طبقہ سیٹھوں کی بھی حضوری میں اور ان کو عرش معلیٰ پہ بٹھانے پر لگا ہوا ہے، اور آج جو چند سیٹھ علماء کرام کو خاطر میں نہیں لاتے، تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، دو ٹکے کے لوگ، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ علماء نے ان کو جو ہے نا سر پہ چڑھایا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو، عالم کو مزاج وقار عالمانہ اور مزاج صوفیانہ رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کی عزت کیجیے، جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے اس کی عزت کیجیے، خواہ پھر وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ لیکن یہ کیا کہ کوئی سیٹھ صاحب ہے تو آپ اس کے محلوں کو زینت بخش رہے ہیں، کوئی غریب کی کلیا ہے تو وہ آپ کے قدوم ناز سے محروم ہے کہ امام صاحب قبلہ
اور عالم صاحب کبھی تشریف ہی نہیں لاتے، یہ امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سنی کے ساتھ ایک جیسی محبت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی دینی کام کے لیے اپنی دولت لٹا رہا ہے تو اس سے پیار سے بات کرنے میں، اسے بٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اکڑ رہا ہو اور اس میں وہ سمجھ رہا ہو کہ میں بہت قابل ہوں، میری وجہ سے دین کا کام ہو رہا ہے، تو یہ اس کی عقل کا فطور ہے۔ عالم کو ہمیشہ حق گو، بے باک، نڈر، قرآن و سنت کا تابع، سلف صالحین کا پیروکار اور ہمیشہ حق بولنے والا ہونا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے مساجد کے امام رد وہابیہ نہیں کرتے، پوچھا جائے تو کمیٹی نے منع کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کمیٹی رزاق ہے کیا؟ ہاں؟ آج فتنے پھیلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر تم جمعہ کے 20-25 منٹ کے بیان میں زمانے موجودہ کے فرقوں پر تفصیلی گفتگو کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا رد کرو، انداز بھونڈا نہ ہو، گالی گلوچ والا نہ ہو، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تم نے صدر صاحب کی رضا کے لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے کیا؟ یہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کا یہ مزاج کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ جو حضرات صف علماء سے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ بزرگان دین کی روش کو دیکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس شان کے عالم ہیں؟ یہ انہی کا نا واقعہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں تھے کہ خلیفہ نے ایک مسئلہ پوچھنا چاہا تو آپ نے اسے اپنے تخت سے نیچے اتروا دیا اور خود اس کے تخت پر بیٹھے اور اسے سامنے دو زانو بیٹھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا اب مسئلہ پوچھ، کہ جس وقت تو پوچھ رہا ہے اس وقت تو سائل ہے، اور سائل کی یہی شان ہے کہ وہ نیچے بیٹھے، اور مجیب کی یہ شان ہے کہ وہ اوپر بیٹھے جو جواب دے رہا ہے۔ تو عالم کو اپنے عالمانہ وقار سے رہنا چاہیے۔ یہ کیا کہ کوئی سیٹھ صاحب آئے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، گویا یہی ہمارے ملجا ماوا ہے اور انہی کے رحم و کرم پہ تم پلتے ہو۔ آج یہی وجہ ہے کہ بہت سے مولویوں کے فتوے بدل رہے ہیں، سر بدل رہے ہیں، الفاظ بدل رہے ہیں، اور عجیب و غریب انداز ہو گیا تقریر میں۔ جس طرح یہ قوال، بھونڈے قوال 5-5 10 روپے کی نوٹ آتا دیکھ کر جس نے قوالی کرائی ہے اس کے پورے خاندان کے شان میں قصیدہ پڑھ ڈالیں گے۔ یہ حال مولویوں کا کیوں ہوا؟ میں کوئی تعریف نہیں کر رہا اپنی، لیکن جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں، میں اپنے ساتھ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ شاہد بھائی گروپ میں ہے لندن والے، وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ ایک بمبئی کے ایک صاحب ہیں، میمن برادری کے ہیں، نام نہیں لوں گا، اور ابھی حال فی الحال کی بات ہے، یہ بقرعید کی، انہوں نے ہماری تنظیم میں حصے لیے، اور 1-2 نہیں 12 حصے لیے، نہیں 14 حصے لیے۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے 60,000 روپیہ تنظیم کو پیش کیا راشن وغیرہ کی۔ پھر ایک موقع پر اور انہوں نے تعاون کیا۔ پھر ایک موقع پر میں نے ان سے کہا کہ فلانے کو ضرورت ہے، تو انہوں نے میرے کہنے پہ اور تعاون کیا۔ تو اب جب اتنی قربت ہو گئی تو ان سے ایک دن واٹس ایپ پہ میں نے کہا کہ وہ میرا فلاں بیان ہے، آپ سن لیجئے۔ تو وہ بھڑک گئے کہ آپ نے کہا کیسے مولوی صاحب کہ میرا فلاں بیان سن لیجئے، آپ کو معلوم نہیں میں اتنا بزی ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں۔ تو واللہ باللہ تاللہ میں بتا رہا ہوں، میں نے ذرا نہیں دیکھا کہ اس شخص سے مجھے 2-2.5 ماہ کے اندر 1.5-2 لاکھ کا فائدہ ہوا، بالکل نہیں، بغیر پرواہ کیے ہوئے۔ ویسے تو انہوں نے اتنا کہہ کے مجھے بلاک کیا، اگر وہ ان بلاک رکھتے مجھے تب میں ان کی 7 پشتیں ان کو یاد دلا دوں گا۔ ان کا کسی ایسے مولوی سے پالا نہیں پڑا ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کلیم حنفی بہت سخت ہے، سخت ہوں اور محبت والوں کے ساتھ بڑا محبتی بھی ہے، جن کے مزاج الٹے ہوں، کھوپڑیاں الٹی ہوں، عقل میں فطور بھرا ہو، اور جنہوں نے ایسا نشہ چلا رکھا ہو دولت کا، وہ میرے سامنے بالکل نہ آئیں۔ اور اس قسم کی بدتمیزیاں میں برداشت بھی نہیں کرتا ہوں۔ سیٹھ ہوں گے اپنے گھر کے، فراغت سے بعد سے آج تک 2006 سے آج تک میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے کہیں 2 مہینہ امامت نہیں کی۔ یہی سخت مزاج، اپنی بنتی نہیں ہے، کسی سے اپنی جمتی نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے کئی مدرسے بھی چھوڑ دی۔ اب بنانا ہے تو خود کا ادارہ اور جامعہ بنانا ہے، جہاں پر حکومت قرآن و سنت کی، منہج سلف صالحین کی، مسلک اعلیٰ حضرت کی ہوگی۔ کوئی لچر پچر معاملہ نہیں ہوگا۔ منہ دیکھ کر مجرا کرنے والی بات تو ادھر ہے ہی نہیں۔
جو حکم ہے قرآن و سنت کا وہ سنایا جائے گا، کسی کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ جی، آج جو لوگ کہتے ہیں مجھے سخت ہے، اللہ کے بندو تم نے میرا ایک رخ دیکھا ہے، میرے تمام رخ کو دیکھتے، تمام پہلوؤں کو دیکھتے، بعد میں فیصلہ کرتے تو بات سمجھ میں آتی۔ اس کو میں اور آسان کر کے ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ایک صاحب کسی سے ملنے گئے تو ان صاحب نے اپنے ایک دوست کی تعریف کی، کہا یار میرا ایک دوست ہے اور زبردست عالم دین بھی ہے اور جج بھی ہے، اور اتنا خوش اخلاق، ایسا ملنسار اور ایسا مطلب پرہیزگار انسان کہ آپ کبھی اس کے گھر پہ جائیں تو آپ کو جب دسترخوان پر وہ بٹھائے گا، انواع و اقسام کی جب نعمتیں چن دے گا تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، کیا کھاؤں کیا چھوڑوں، اور ایسی مہمان نوازی کرے گا کہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ غرض کہ انہوں نے اپنے اس عالم جج دوست کی بے انتہا تعریف کر ڈالی۔ اب اتنی تعریف کی تو ان صاحب کے دل میں شوق ہوا کہ چلو میں ان سے ملاقات ہی کر لوں۔ اب یہ بھائی صاحب ملاقات کرنے کے لیے پہنچے کہاں؟ کورٹ میں۔ تو اتفاق سے اس وقت جج صاحب کسی مجرم کو پھانسی کی سزا سنا رہے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دروازے میں قدم رکھا اور دیکھا کہ جج صاحب نے کسی مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی، یہ بدظن ہو گئے، یہ کیا بات ہے یار، میرا دوست تو کہہ رہا تھا کہ بڑا شفیق ہے، بڑا خلیق ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑا ملنسار ہے، مہمان نواز ہے، مردم شناس ہے، جہاں دیدہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تو بڑا جلاد ہے کہ کسی کو موت کی سزا سنا رہا۔ اب مجھے بتائیں اس میں غلطی جج کی ہے یا ان صاحب کی ہے جنہوں نے ان کو تعریف کی تھی، یا ان صاحب کی ہے جو تشریف لائے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ ان صاحب کی غلطی ہے جو تشریف لائے۔ غلطی کیا ہے؟ وہ بھائی صاحب نے جو تعریف کی تھی وہ تعریف گھر کی تھی، کورٹ کی نہیں تھی۔ ان کو گھر پر جا کر دیکھنا چاہیے نا کیسے ہے، کہ کورٹ میں کیوں چلے آئے۔ تو آدمی کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ اب مجھے بہت سارے لوگ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، اچھا 1 منٹ دیجیے، 2 منٹ دیجیے، 5 منٹ دیجیے۔ اللہ کے بندوں 24 گھنٹے میں 1460 ہی منٹ ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص کو میں 10 منٹ دوں تو دن میں سے ہزاروں میسج آتے ہیں، تو یہ 24 گھنٹے میں ہزاروں منٹ کہاں سے ایڈ کر لوں؟ یہ میرے اختیار کی تو بات نہیں نا، پھر اس میں میری خانگی زندگی بھی ہے، سونا بھی ہے، رفع حاجت بھی ہے، نمازیں بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، سفر بھی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہے، تنظیم کے کام بھی ہے، اس کے علاوہ واٹس ایپ کا ایک گروپ بھی ہے جس میں سوال جواب دینا رہتا ہے۔ تو لوگ جب واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں اور کھائی کرتے ہیں، ارے اب میں نے سوال کیا ابھی تک آپ نے جواب ہی نہیں دیا، تو پھر اس وقت مجھے یا تو میں ان کو بلاک کر دیتا ہوں یا ڈانٹ دیتا ہوں۔ میں ڈانٹ دیتا ہوں تو پھر وہ لیے گھومتے رہتے ہیں، اسکرین شاٹ دیکھو ڈانٹ دیے، دیکھو ڈانٹ دیے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، مجھے سمجھنا ہے تو اچھے طریقے سے سمجھو۔ کبھی آپ میرے گھر پہ بھی تشریف لے آئیں، کبھی بالمشافہ ملاقات کریں، کبھی مجھے جلسے میں آپ ملیں، کبھی آپ میسج کر دیں، انتظار کریں، ہو سکتا ہے سامنے والے نے دیکھ لیا ہو لیکن اس کے پاس موقع نہیں ہے فوری جواب دینے کا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، انتظار کریں، اگر واقعی جواب نہیں آیا 1 دن 2 دن تو پھر سے کہیں کہ حضرت جواب نہیں آیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل جو مولوی لوگ چاپلوس ہو گئے، اور بہت چاپلوس ہو گئے مولوی، اور کچھ مولوی تو ماشاء اللہ ان کے حجروں میں جاؤ تو آپ کو دینی کتابیں ندارت وہاں ملیں گی، نقش سلیمانی، چین بنگال کا جادو، محبوبہ کو قبضے میں کرنے کے مجرب تعویذات، اور زعفران کی پڑیا اور لیمبو اور ناریل اور کیلیں، پتہ نہیں عجیب عجیب سامان رکھے رہتے ہیں۔ ارے یار تم کو اس لیے عالم بنایا گیا تھا کہ تم یہ چھو چھا کا کام کرو؟ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کیا تم نے اس کو پورا کاروبار بنا لیا ہے؟ اللہ کے بندوں، عالم کا روم ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس میں کوئی آئے تو وہ دہل جائے، اس پر رعب طاری ہو جائے کتابیں دیکھ کر۔ ایسی ایسی کتابیں رکھو، اور یاد رکھو کوئی بھی سیٹ صاحب آئے تو یہ نہیں کہ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، یار تم خود علم کی توہین کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ہاں، کوئی سیٹ آتا تم اس کے لیے کھڑے ہوتے، پھر وہ سیٹ ہر عالم سے یہی توقع رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک سچی کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے کرلا میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ ایک مرتبہ علماء کی میٹنگ تھی تو میں بھی گیا۔ اب جانے کے بعد ہوا کیا
کہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو ایک سیٹ صاحب وہ مسجد کے کونے میں کھڑے تھے اور ہر عالم اسے جا کر مل رہا تھا اور مصافحہ کر رہا تھا. تو کچھ تو مسافے میں مطلب معلوم پڑ رہا تھا کہ سیٹ صاحب کی دست بوسی بھی کر رہے ہیں، یعنی جھک رہے تھے. اب پتہ نہیں اسی کی دست بوسی کر رہے تھے یا خود کا ہاتھ چوم رہے تھے. تو بہرحال سب گئے اور انہوں نے مصافحہ کیا اور وہ سیٹ صاحب نے لفافہ تھمایا. اب میں نے دیکھا کہ یہاں تو یہ والا معاملہ ہے، تو میں اٹھا اور سیدھے مسجد کے گیٹ سے باہر. تو سیٹ صاحب کے لڑکے نے دوسرے دن مجھے فون کر کے پوچھا کہ حضرت آپ نے نذرانہ نہیں لیا. میں نے کہا کیا ضرورت، میں تو کرلا میں ہی رہتا ہوں، مسجد بھی کرلا میں، ایسا کیا گیا میرا 10-5 روپے کا پیٹرول گیا ہوگا. نہیں بولے ابا کو برا لگا آپ نے نذرانہ نہیں لیا. تو میں نے کہا تمہارے ابا مسجد کے صدر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ یقیناً جنتی ہے، نہ وہ نائب رسول ہے، نہ رسول اللہ نے ان کو اپنا وارث فرمایا. ٹھیک ہے، ان کو نذرانہ دینے کا اتنا شوق ہے تو عالم کے قریب آ کر دینا چاہیے. ان کو یہ خواہش کیوں ہوئی کہ ہر عالم ان سے آ کر مصافحہ کرے تب میں نذرانہ دوں گا؟ واقعی میں یہ کبر و نخوت والی بات ہے کہ نہیں ہے، یہ گھمنڈ والی بات ہے کہ نہیں؟ بہت سے سیٹوں میں ایسا ہے. تو جن کو یہ بیماریاں ہوں نا، ان کا میں بہت اچھے سے علاج کرتا ہوں. بھلے لوگ مجھے گھمنڈی کہیں، متکبر کہیں، اکڑو کہیں، مغرور کہتے ہیں لوگ تو بہت اکڑو ہے، میں ایسے ہی ہوں. ٹھیک ہے، اور مجھے چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں مطلب گروپ میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے مجھ سے جڑے رہے پھر ٹوٹے، اکڑ کے مارے. ٹوٹنے دو، سامنے سے آئے موسٹ ویلکم، اچھی بات ہے. پھر ٹوٹتے ہوں پھر اچھی بات ہے. بس اللہ و رسول نہ ٹوٹے، اللہ و رسول کے دفتر میں آپ کا نام وفاداروں میں رہے. سیٹ صاحب، دنیا صاحب، کچھ بھی سمجھے. میں تو ہر عالم کو کہتا ہوں کہ اگر تمہیں حق بولنے کی بنا پر امامت نہ ملے، مدرسہ نہ ملے، تقریریں نہ ملے، اسٹیج نہ ملے، چھوڑ دو سب. کاندا بیچو، بٹاٹا بیچو، پان پٹی چلاؤ، رکشا چلاؤ، بہت سارے کاروبار ہیں. کیا انبیاء علیہم السلام نے بکریاں نہیں چرائی ہے؟ یار تمہاری کیا حیثیت ہے یار؟ تم تو 7-8 سالہ کورس پڑھ کر مولوی بن گئے ہو. وہ جن پر وحی ہوتی ہے، وہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے، جو معصوم ہیں کہ جن سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، کہ جن کی پیروی کرنا فرض ہوتا ہے، جن پر ایمان لانا فرض ہے، جب وہ بکریاں چرا رہے ہیں، کوئی نبی جو ہے کپڑا سل رہا ہے، کوئی نبی کھیتی کر رہا ہے، کوئی نبی بکری چرا رہا ہے، کوئی نبی تجارت کر رہا ہے، کوئی کپڑوں کا کاروبار کر رہا ہے، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور عالم بننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ امامت ہی کرو، مدرسہ ہی پڑھاؤ، تقریر ہی کرو، نذرانے ہی بٹورو. عالمانہ وقار کے ساتھ رہیے، شان کے ساتھ رہیے، حق بولتے رہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ کی روزی کا انتظام فرمائے گا. اور ایک مزے کی بات، ہمارے گروپ میں ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کچھ دن پہلے جب میں ان سے ملا، گروپ میں ہیں ابھی اس وقت، فرمانے لگے حضرت آپ کی بات الگ ہے، آپ حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، آپ واٹس ایپ پہ بول دیتے ہیں تو دنیا بھر سے چندہ آپ کو آ جاتا ہے. ہم لوگ رسید لے کر پھرتے ہیں، چپلیں گھس جاتی ہے، 100 روپے کے لیے سیٹ لوگ ہم کو 10 بار دوڑاتے ہیں. تو ایسا نہیں، آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ میرے کہنے پر دنیا بھر سے چندہ آتا ہے. بہت سے لوگ مجھ سے بدظن ہیں، کبھی کھول کر دیکھیے فیس بک اور کیا کیا انٹرنیٹ کے اوپر، تو میرے موحدین سے زیادہ، چاہنے والوں سے زیادہ، تائید کرنے والوں سے زیادہ مخالفین آپ کو ملیں گے. بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے ایگو کے ساتھ رہتا ہوں، اور ہونا چاہیے. میری ایک سیلف رسپیکٹ ہے، میں اس کے ساتھ زندہ رہتا ہوں. مجھے کوئی 50 لاکھ بھی سال کا نذرانہ دے اور کوئی 50 روپے بھی دے، اگر میرے ساتھ محبت سے رہتا ہے، علم سیکھتا ہے، میں اس کی قدر کروں گا. یہ نہیں کہ بھائی امریکہ والا 50 لاکھ نذرانہ دے رہا ہے اور اس کا گروپ میں سوال آیا تو اس کو پہلے جواب دوں گا. نہیں، قانون سب کے لیے 3 سے 6 کے درمیان سوال کرو. جی ہاں، وہ کوئی بھی ہو، 50 لاکھ نذرانہ دینے والا ہو یا 50,000 والا ہو، چاہے لندن والا 20 لاکھ نذرانہ دینے والا ہو، چاہے بمبئی کا 20 روپے دینے والا ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر عالم کو سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے، سب سے محبت کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہ دے رہا ہے، اپنی آخرت بنا رہا ہے. اور دوسری بات کہ جن کا یہ خیال ہے کہ سرکار تاج الشریعہ
کہ خلافت ہونے کے بنا پر لوگ دیتے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے۔ بے شک سرکار تاج الشریعہ کی غلامی دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے میرے لیے، دونوں جہاں میں تو خود کہتا ہوں قسمت نہیں تھی ایسی لیکن بے فضل ربی ہم سب کو مل گیا ہے اختر رضا کا دامن، ہم سب کو مل گیا ہے اختر رضا کا دامن۔ یہ تو سرکار تاج الشریعہ کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرمایا ہے۔ لیکن کتنے میں حضور تاج الشریعہ کے خلافہ ایسے بتا دوں نام نہاد، جبکہ حضور تاج الشریعہ بوقت خلافت خود ارشاد فرماتے ہیں بشرط علم و عمل، اگر علم ہو اور اس پر عمل ہو تو خلافت باقی ہے۔ حضور تاج الشریعہ تھوڑی جائیں گے گھر پہ منسوخ کرنے کے لیے، جب اس نے تصویر بنا لی، ویڈیو پر آ گیا، حرام کام کر دیا تو اس کی خلافت تو خود منسوخ ہو گئی نا۔ یہ عجیب مزاج ہے یار، کوئی یوٹیوب پہ آ جائے، ارے باپ وہ یوٹیوب پہ آتا ہے اور سامنے کتاب رکھ کر بیان کرتا ہے، ارے یار وہ نٹھلہ حافظ ہے اور تم اس کو خامخواہ علامہ فہامہ بنائے پھر رہے ہو، تمہیں صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں ہے، تمہیں عالم اور حافظ کا فرق ہی نہیں معلوم ہے، تم اردو کو مخرج سے بولنے والے کو بھی عالم سمجھ لیتے ہو۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ یوٹیوب پہ آنے سے کوئی بڑا عالم تھوڑی ہوتا ہے، عالم وہ ہوگا جو قرآن و سنت کی تابع داری کرے گا۔ اللہ و رسول نے جسے حرام فرمایا اسے حرام جانے گا، جسے حلال فرمایا ہے اسے حلال جانے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب باتیں اچھے سے ذہن میں رکھ لو۔ تو حضور تاج الشریعہ کے بہت سے ایسے خلیفہ پھر رہے ہیں اور حضرت کے نام کا ٹائٹل بھی استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے ان کو بھی پہچاننے کی، ٹھیک ہے؟ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس فرمان کی روشنی میں ان کا جو مرید، ان کا جو خلیفہ چلے گا وہ سمجھ لے کہ میرا پیر مجھ سے راضی ہے اور میرا پیر جو ہے نا میں اس کے طریقے پر ہوں، ورنہ دنیا کو دھوکہ دیتے رہو، مال کماتے رہو اور ہمیں ایسے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا بیٹا تو آج مجھے تقریروں کی کمی نہیں ہوتی ہندوستان کے اندر، جی خوب ویڈیو بناتا، ہر تنظیم کے پروگرام میں چلا جاتا، کسی کا رد نہیں کرتا، سب کے سر پہ ہاتھ پھیرتا۔ یہ دوغلی پالیسی مجھے آتی ہی نہیں ہے۔ کتنی بار مجھ پہ اٹیک ہوا ہے کرناٹک کے اندر، دیکھ لو، اس کا تو ویڈیو میں نے بنایا بھی نہیں، پتہ نہیں کس نے بنا کے ڈال دیا۔ 2000 وہابیوں نے گھیرا تھا، بمبئی میں حشمتیوں نے مجھ پہ حملہ کیا، کئی بار مجھ پہ حملے ہو چکے ہیں، لیکن بحمد اللہ ثم الحمد للہ، جو حق ہے سو حق ہے، میں بولتا ہوں، پرواہ نہیں کرتا۔ اب دیکھو بمبئی کی سرزمین پر مجھے ایک عظیم الشان ادارہ بنانا ہے، ایسا ادارہ جس کا میں نے کئی بار ذکر کیا ہے، جس میں بہترین تعلیم، حفظ کی، قرأت کی، درس نظامی کی، درجہ فضیلت کی، علم حدیث میں اس میں تخصص کروایا جائے، علم فقہ میں تخصص کروایا جائے اور علم ادب میں تخصص کروایا جائے، بہترین مناظر پیدا ہوں، بہترین مفسر پیدا ہوں، بہترین عصری و دینی علوم کے حامل علماء پیدا ہوں۔ اب اس کے لیے میں نے بتایا کہ لگ بھگ 2 کروڑ کے لاگت کی ضرورت ہے کہ جگہ لے کر 4 منزلہ عمارت بنا کر باقاعدہ بہترین اساتذہ رکھ کر اپنی نگرانی میں خود یہ ادارہ چلانا۔ میں ایسے کتنے سیٹھوں کو جانتا ہوں کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں تو وہ خود ہی رسید پھاڑ دیں گے جتنی میں کہوں گا، لیکن میں جاؤں کیوں؟ جب ان کو خبر پہنچ رہی ہے، ان کو معلوم پڑ رہا ہے، تشریف لائیں، اللہ رسول کا کام ہے، دیں۔ مجھے ایک بہت پیارا واقعہ یاد ہے، ہمارے ایک استاد سے بڑے غیرت مند آدمی تھے، بہت غیرت مند آدمی اور بڑے اللہ والی آدمی تھے، ان کو دنیا سے لینا دینا ہی نہیں رہتا تھا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ تو ایک مرتبہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ خدمت میں پیر دبا رہے تھے، تو ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب آئے اور آنے کے بعد ایک موٹا سا خاکی لفافہ، اس میں کچھ نوٹ تھے، ایسے دور سے پھینکا حجرے کی کھڑکی سے اور وہ پیسہ آ کر گرا ان کے پیر میں، اور ایسے چٹکی بجا کر کہہ رہے ہیں، ایسے چٹکی کہ مولوی صاحب رسید بنا کر بھیج دیجیے گا۔ تو وہ اتفاق سے حضرت کے پیر پہ گرا تھا، تو حضرت نے یہ اچھالا اس کو کہ اسی طریقے سے کھڑکی سے ہوتا ہوا ان کے منہ پر گیا دھڑام سے، وہ تو آپے سے باہر ہو گئے۔ اب مولانا آپ کو پتہ بھی اس میں کتنی رقم ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کھول کر دیکھتا تو پتہ لگتا نا، تو کہا یہی تو بات ہے، اس میں پورے 1 لاکھ روپے ہیں۔
مولانا نے کہا، حضرت نے فرمایا 1 کروڑ بھی ہوتے تو قبول نہیں۔ تو عالم کو اپنا زرخرید سمجھتا ہے کیا؟ بے وقوف، دینی ادارے میں دے رہا ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے دے رہا ہے، اور اس طرح پھینک کر دے رہا ہے۔ ہم کوئی چوڑا چمارے جن کی کوئی عزت نہیں ہے؟ جب تجھے عالم کی عزت کرنی نہیں آتی تو تیرے روپے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے علماء کو کہ جو خرچ کر کے یہاں سے علماء پیدا کیے جائے۔ ہر عالم کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم تو ایسا ہے کہ بھائی کوئی پھینک کر دے، چاہے کوئی گرا کر دے، چاہے کوئی ہمیں کیچڑ میں لٹا کر دے، لیکن دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں پرٹیکولر کسی ایک عالم کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں۔ جو فون کل مجھے آیا تھا جن عالم صاحب کا، تو مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی، اور بہرحال میں ان کے لیے اب بھی کچھ نہیں کر سکا، اور میں نے خواہش کی کہ جب میرے پاس کچھ رقم آئے تو میں ان کے لیے کچھ کروں۔ تم سب یاد رکھو گروپ میں ہو کہ میرا مزاج ایسا ہی ہے، میں چاپلوسی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ میرے نظر میں سب ایک جیسے ہیں، سارے سنی صحیح العقیدہ مسلمان، کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی عادتوں کی بنیاد پر بار بار قریبی تعلق کے بنیاد پر زیادہ قریبی ہو جائے اور کوئی تھوڑا دور رہے، یہ قربت اور دوری تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس سے زیادہ اس کو رسپیکٹ، اس سے زیادہ اس کو رسپیکٹ۔ آپ گروپ میں جڑے رہیے، سنی جمعیت الاحناف کا تعاون کرتے رہیے اللہ و رسول کی رضا کے لیے، اور جو خواب میں نے دیکھا ہے اسے شرمندہ تعبیر کرنے میں آپ میری مدد کیجیے۔ میں بار بار گزارش کرتا رہوں گا بغیر کسی کا نام لیے، جس کو بھی دینا ہے خلوص و للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر محض اللہ و رسول کی رضا کے لیے اس دینی کام میں ہمارا تعاون کرے۔ مولا تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔